حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے اور یکم محرم کو وہ عظیم الشان شہادت کا واقعہ پیش آیا جس نے اس امت کی تاریخ بدل کے رکھ دی، اور وہ شہادت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر پر جو حملہ ہوا تھا وہ 26 ذی الحج کو ہوا تھا۔ ہمارے ہاں بعض حضرات یہ مغالطہ بھی ڈالتے ہیں کہ یکم محرم حضرت عمر کا یوم شہادت نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ 26 کو حملہ ہوا تھا، لیکن آپ کا انتقال یکم کو ہوا ہے، تو ظاہر ہے جس دن انتقال ہوا وہی یوم شہادت گنا جائے گا، 26 نہیں گنا جائے گا۔ جس حملے میں جس زخم سے آپ کا انتقال ہوا وہ اگرچہ 26 کو لگا ہے، لیکن چونکہ اس کا انتقال اس کی وجہ سے آپ کا یکم محرم کو ہوا ہے، تو اس لیے یکم محرم ہی آپ کا یوم شہادت ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے صحابہ کو، اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات میں اب کوئی اور محمد الرسول اللہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس طرح اس کائنات میں کوئی اور صدیق بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اور عمر بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اور عثمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اور علی المرتضیٰ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے جو خلفاء ہیں وہ بھی سب سے آخری خلفاء ہیں۔ یہ ایسے تھوڑا بن گئے تھے، یہ محمد الرسول اللہ کی قدموں کی برکت تھی کہ ابوبکر جو ہے صدیق بنے ہیں، عمر جو ہے فاروق بنے ہیں، عثمان جو ہے ذو النورین بنے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا بنے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا صدقہ ہے۔ اس لیے جب حضور دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لا سکتے، اب کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہو سکتے، تو ابوبکر، عمر، عثمان و علی بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے جو سرٹیفکیٹ ان کو عطا فرمایا ہے، اس کو میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ اب کائنات میں کسی اور کو مل نہیں سکتا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جنت میں جانے کے بعد جو سب سے آخری اور سب سے بڑا انعام جو مومنین کو ملے گا، مسلمانوں کو ملے گا، وہ یہ ہے ہوگا کہ اللہ ان سے کہے گا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد ایک دھڑکا، ایک خدشہ، ایک اندیشہ جنتیوں کے دل میں رہے گا کہ ایسا نہ ہو پھر کہیں اللہ ناراض ہو جائے، پھر ہمیں جنت سے نکلنا پڑ جائے۔ باقی ساری نعمتیں تو موجود ہیں، لیکن یہ ایک ڈر عجیب سا لگا رہے گا۔ تو جب اللہ پھر اعلان فرمائیں گے، فرمایا کہ وہ جنتیوں کی سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا۔ اللہ اعلان فرمائیں گے، جنتیوں اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ انعام ہے جو عام جنتی، جو میرے جیسے آپ جیسے مسلمان ہیں، ان کا آخری انعام ہے، سب سے بڑا انعام، اور صحابہ کا یہ پہلا انعام۔ ان کو یہ سرٹیفکیٹ اس دنیا سے دیا گیا ہے، دنیا میں دے کے اللہ نے آگے بھیجا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن اس کے اندر ایک بشارت اور بھی ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ میں آپ کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا اس سے۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون، یعنی ایمان کے اندر جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، وہ من المہاجرین، مہاجرین میں سے جو مکہ کے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، والانصار، اور اسی طرح مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی، سب سے پہلے ایمان قبول کیا، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ اب اس پیروی کے اندر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان شامل۔ اللہ اکبر! یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ اس آیت کو پھر بعد میں عام کر دیا۔ پہلے تو خاص کیا صحابہ کے ساتھ کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں ایمان میں وہ، اور پھر فرمایا والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کا اتباع کیا ان کو بھی سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحابہ عقیدے کا کوئی عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، بہرحال یہ ہمارا مقصد ہے، ہماری مشن زندگی اسی بات کے لیے گزر رہی ہے۔ اور یہاں اللہ نے اس آیت کریمہ میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، خود نکال کے دیکھ لیجئے گا، یہاں مفسرین کے اس پر اتفاق ہے کہ جنہوں نے سچے دل سے صحابہ کا اتباع کیا، صحابہ کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے بھی ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں دعا کیا کرو اللہ ہمیں صحابہ کے محبت پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اسی طرح صحابہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہ 100 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ نے صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے اور یہ سرٹیفکیٹ نصیب فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں یہ محبت موت تک جو ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے رکھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہیں یعنی پورے صحابہ کے اندر جنہوں نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے اسلام کو، حکومت کا، سیاست کا، کہ اب قیامت تک کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ بغیر کسی تعلیم و تربیت کے، بغیر کسی ڈگریوں کے، بغیر کسی سرٹیفکیشن کے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈگریاں موجود نہیں تھی، میں کہتا ہوں ان کے پاس سب سے بڑی ڈگری موجود تھی، وہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے قدموں کی برکت سے بنے تھے۔ اللہ نے ایسی فہم، ایسی بصیرت، ایسی عقل نصیب فرمائی تھی کہ وہ خود سے نئے سسٹم ڈیولپ کیے ہیں جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی حکومت کرنے کے وہ سارے معاملات جو ہیں عرب کے لوگ ان سے واقف نہیں تھے۔ عرب کے اندر کوئی اس طرح کی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی، قبائلی نظام تھا، قبیلوں کی حکومتیں تھیں، مختلف شہروں میں، مختلف آبادیوں میں اپنے اپنے قبیلے، ان کے سردار۔ ایک حکومت پورے عرب کے اندر یہ پہلی دفعہ اسلام کے بعد وجود کے اندر آئی، جس کے آغاز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے اور جس کو پھر منتہائی کمال تک پہنچایا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ آج اس بات کو کہتے ہیں کہ جو حکومت کا وزیر بنے، امیر بنے، اس کے اثاثوں کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ سنا نا آپ بڑا یہ شور پڑتا ہے، اور اس کا آغاز حضرت عمر سے ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر مقرر کرتے تھے تو اس کے اثاثے پہلے لکھ لیتے تھے، یہ اس کی جائیداد ہے، یہ اس کے اثاثے ہیں، یہ اس کے پاس مال و دولت ہے۔ اور جب گورنری کا اختتام ہوتا تھا، اگر اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ ہوتا تھا تو اس کے لے کے بیت المال میں داخل کر دیتے تھے کہ یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے، یہ تم نے گورنری کے دوران بنایا ہے، یہ بیت المال کا استحقاق۔ یعنی وزیروں کے، امیروں کے، سیاستدانوں کے، گورنروں کے اور وزراء اعظم کے جو اثاثے ان کی پڑتال ہونی چاہیے، اس کا آغاز سیدنا عمر سے ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے علماء اور اسکالر یہ تو بتائیں گے کہ حضرت عمر کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ اس طرح بھی اثاثوں کی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنا سگا بیٹا عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کچھ قرض لیا بیت المال سے کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے، قرض لیا، قرض لے کر بیت المال سے تجارت کی۔ اب باپ نے کہا کہ اچھا مجھے اس کا حساب دو، کہا کہ جو تو تم نے اس دوران میں خرچ کر لیا، اس یعنی تجارت کے دوران میں وہ تمہارا ہے، جو اس سے زیادہ نفع ہوا وہ بیت المال کا حصہ ہے، تم نے بیت المال سے قرض لیا تھا، یہ تمہارے باپ کی جائیداد نہیں ہے۔ یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج چھوٹے سے چھوٹا بندہ جو ہے اس کو تھوڑا سا منصب مل جائے تو پروٹوکول کا مریض بن جاتا ہے، پروٹوکول کا مریض۔ دیکھا نا آپ نے کتنے پروٹوکول ہیں، عوام کا سڑکوں پر چلنا دوبر ہو جاتا ہے، ایسے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ یہ وزیروں امیروں کی تو دور کی بات، آج تک تو مولویوں کے پروٹوکول، اب جائیے کسی مولوی سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے، پیروں کے پروٹوکول ہیں جی۔ اللہ اکبر، کبھی مجھے دکھائیے سیرت کے اندر محمد رسول اللہ کا پروٹوکول کیا تھا۔ اللہ، آپ نے کوئی ایک علامت گوارا نہیں تھی، آپ کو کوئی ایک علامت بھی لگا لیتے کہ امتیازی علامت، جس سے محسوس ہوتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، وہ آپ کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، تو خدا کے لیے کوئی ایسی علامت بنا لیجئے کہ لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے نہیں مانا کہ میں کوئی امتیازی علامت پسند نہیں کرتا، حضور کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی میرے پیچھے چلے۔ صحابہ سے کہتے میرے ساتھ چلو، دائیں بائیں چلو، پیچھے نہیں چلو، یہ علامت مجھے پسند نہیں ہے۔ آقا کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا ہو جائے۔ آج دیکھ لیں کسی پیر کے آنے پہ کھڑے نہ ہو تو کیا درگت بنتی ہے، مریدی سے نکال دیا جائے۔ یہ تو حال ہے۔ یہاں بڑے بڑے ہم نے مولوی اور پیر دیکھے، ان سے ملنا دشوار ہوتا، پروٹوکول ہے، مریدوں کا ایک جمکتا ہے، پہلے ان سے جانا پڑے گا پھر ان کے پاس پیشی ہو۔ یہ پروٹوکول کا مرض سیدنا عمر نے اپنی جڑ سے کاٹ دیا تھا۔ بہت سے سفر کیے، آپ کی زندگی کا سب سے اہم سفر بیت المقدس کا سفر تھا، جس میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو جو بیت المقدس کی چابیاں سیدنا عمر کے دور میں دی جاتی ہیں اور بغیر جنگ کے دی جاتی ہیں۔ یہودیوں نے یہ شرط لگائی تھی اگر مسلمانوں کا خلیفہ خود آ جائے تو ہم یہ چابیاں اس کو سونپ دیں گے، بغیر جنگ کے سونپ دیں گے۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں کا خلیفہ! کتنی حکومت تھی؟ تو پاکستان جتنی حکومت تھی۔ اللہ اکبر! اس وقت جو پورا عالم اسلام ہے تقریباً سب کے سب پہ آپ کی حکومت، سوائے چند ایک ممالک کو چھوڑ، اور اندازہ لگایا گیا کہ 22.5 لاکھ مربع میل، اس سے زیادہ ہی ہوگا، یہ حکومت تھی۔ اس حکومت کا سربراہ جو ہے وہ جا رہا ہے بیت المقدس یہودیوں سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ پروٹوکول کیا ہے؟ ایک اونٹ، ایک ملازم، یہ پروٹوکول، ایک اونٹ اور ایک ملازم۔ اونٹ تو سفر کے لیے چاہیے ہی تھا ظاہر ہے۔ اور جب بیت المقدس کے نزدیک وہ باری مقرر کی ہوئی ہے کہ آدھا سفر جو ہے غلام بیٹھے گا اونٹ پہ، آدھا سفر جو ہے امیر المومنین بیٹھے گا، یعنی پورا سفر اس کا طے ہوتا ہے۔ سیدنا عمر مہار کو پکڑتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، غلام بیٹھا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام غلام اور امیر کو برابر کرتا ہے۔ جبلہ قبیلہ غسان کا بادشاہ تھا، جبلہ، اس نے عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے اپنی بڑی بادشاہت کے ساتھ، بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اس وقت حضرت عمر مکہ میں تھے تو یہ مکہ میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر نے بڑا اس کا اکرام کیا کہ چلو اچھی بات ہے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے کسی بیچارے غریب آدمی کا پاؤں جو ہے اس کی چادر پہ آ گیا اور اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ عام آدمی ہو کر بادشاہ کی چادر پہ پاؤں رکھتے ہیں۔ اب وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس پہنچا کہ مجھے اس غسان کے اس بادشاہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر نے بلایا اس کو، کہا کہ یہ اس کی شکایت سنو، کیا کہتا ہے؟ صحیح کہتا ہے؟ اس نے کہا جی صحیح کہتا ہے، میں نے تھپڑ مارا ہے۔ کیوں تھپڑ مارا ہے؟ اس لیے تھپڑ مارا ہے کہ اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی بادشاہ کی چادر پہ پاؤں رکھے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ بھی تمہارے تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بادشاہ آپ کے مذہب کے اندر بادشاہ اور عام آدمی برابر ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں، اسلام اسی کا نام ہے، ہمارا مذہب یہی ہے، دین یہی ہے، ہمارے یہاں بادشاہ میں، عام میں، غلام میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ اس نے کہا اچھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، میں ذرا سوچ لوں، پھر میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دوں گا۔ تو راتوں رات وہ واپس بھاگ گیا۔ کہا جی یہ میں نہیں برداشت کرتا، میں عام آدمی کے برابر ہوں۔ اب اللہ نے ایمان کی دولت بھی چھین لی، دوبارہ عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ تو یہ اسلام ہے جو غلام کے رتبے کو ایسے بلند کرتا ہے کہ امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور غلام جو ہے اونٹ کے اوپر سوار۔ اس حال میں جب باری آتی ہے بیت المقدس پہنچنے کی تو غلام کی باری تھی، اونٹ پر سوار، باری باری سوار ہو رہے تھے، تو غلام کی باری تھی اونٹ پر سوار ہونے کی۔ غلام نے بڑی منت سماجت کی کہ حضور آپ سوار ہو جائیے۔ کہا کہ نہیں تمہاری باری، یہ ناانصافی نہیں ہو سکتی، تمہاری باری، تم سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا۔ اور پیدل بھی اس حال میں چلے کہ راستے میں تھوڑا کیچڑ تھا، پانی تھا، تو حضرت عمر نے اپنی جوتیاں پکڑ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور اونچی تہمن اونچی کی ہوئی تھی، اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور غلام اوپر بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر! پادریوں نے دیکھا، انہوں نے
بڑی آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہی علامت لکھی ہوئی تھی، لیجئے حضور یہ چابیاں لیجئے، ہم بغیر جنگ کے پیش کرتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں سیدنا عمر کی یہی علامت لکھی ہوئی تھی، جس حال کے اندر یہ آج آئے ہیں تو آج ہم بغیر کسی جنگ کے یہ چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے سیدنا عمر جنہوں نے پروٹوکول کی مرض کو جڑ سے کاٹ دیا تھا۔ آج میں تو حیران ہوتا ہوں، آج لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہم خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں گے۔ ارے تمہاری زبانوں کو زیب دیتا ہے کہ خلافت راشدہ کے نام کو بھی لو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نام لینے سے پہلے 1000 بار اپنی زبانوں کو دھویا کرو، پھر میرے ان صحابہ کا نام لیا کرو۔ تم خلافت راشدہ قائم کرو گے؟ شرم نہیں آتی یہ نام لیتے ہوئے؟ ہم خلافت راشدہ کا نام قائم کریں گے۔ اور ہمارے عوام بھی پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، میں تو حیران ہوں ہمارے عوام بھی کتنے بھولے ہیں، ان لوگوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ قائم کریں گے؟ ذرا دیکھا تو کرو کہ کون کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کی زندگی کیسی ہے؟ کیا اس کی زندگی ہے ابو بکر جیسی؟ اس کی زندگی ہے عمر جیسی؟ اس کی زندگی میں کوئی جھلک ہے عثمان کی، کوئی جھلک ہے علی المرتضیٰ کی؟ تو پھر تو ان کی بات کو مانا جائے کہ یہ خلافت راشدہ کے نظام قائم کریں گے۔ جب دور دور تک یہ نظر نہیں آتا، عوام پھر ان کو ووٹ ڈالتے، مدینے کا نظام قائم کریں گے۔ ارے تمہاری زندگیوں میں مدینے کی کوئی رمق ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی قدموں، مدینے کی جوتیوں پہ تمہاری گردنیں قربان، تم یہ نعرے لگاتے ہو مدینے کے نظام قائم کریں گے؟ تمہاری زندگی میں کوئی رمق ہے مدینے کی؟ شرم نہیں آتی نام لیتے ہوئے، اور عوام کو بھی شرم نہیں آتی ان کو ووٹ دیتے ہوئے۔ یہ ہے مدینے والے، مدینے والے کا یہ کردار تھا، مدینے والے کی زبان یہ تھی، مدینے والے کا دستور یہ تھا، مدینے والے کے رہن سہن یہ تھا، مدینے والے کے احکامات یہ تھے، مدینے والے کے پروٹوکول یہ تھے۔ شرم آنی چاہیے، اور ہمیں بھی شرم آنی چاہیے ان کا نام لیتے ہوئے، ان کے پیچھے چلتے ہوئے اور ان کو ووٹ دیتے ہوئے۔ کوئی بھی ہو، وہ خلافت راشدہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں، کوئی مدینے کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور ہم بھیڑوں کی طرح ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے پہلے دیکھو اس کی زندگی اس نعرے کے مطابق ہے، اگر نہیں ہے تو جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، دھوکہ باز ہے، آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خلافت راشدہ کا نام لے کر زندگی میں دور دور تک کوئی رمق باقی نہیں ہے، کوئی علامت باقی نہیں ہے خلافت راشدہ کی، اور یہ کہتے ہیں میں خلافت راشدہ کے نظام قائم کرے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں عقل نصیب فرمائے، فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، ہم پہچانے لوگوں کو کہ لوگ کیا ہوتے ہیں۔ ایک عمر کو پڑھ لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، حکمران کیا ہوتے ہیں، دیانت کس کو کہتے ہیں، امانت کس کو کہتے ہیں۔ شہد خوشبو آئی، یعنی بیت المال کے لیے خوشبو آئی، اب ظاہر ہے خوشبو جب تول کے تقسیم کی جائے گی تو ہاتھ کو لگے گی، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہے جو اس خوشبو کو تول دے؟ آپ کے بیٹے کہتے ہیں جی میں تول دیتا، آپ نے کہا نہیں تم نے، بیوی نے کہا جی میں تول دیتی ہوں، آپ نے کہا نہیں تم نہیں، خاموش رہے۔ اب کسی اور نے اپنی خدمت پیش کی، اچھا جی میں تول دیتا ہوں، خیر اس کو تولا گیا اور بانٹ دیا گیا سب نے۔ لوگوں نے پوچھا جی کہ آپ نے اپنے بیٹے بیوی کو اجازت کیوں نہیں دی؟ کہا کہ دیکھو خوشبو کا نفع تو خوشبو ہی ہے نا، تو میں نے یہ برداشت گوارا نہیں کیا کہ بیت المال میں سے میرے حصے میں زیادہ خوشبو آ جائے، تولتے ہوئے جتنی میرے ہاتھ کو لگتی وہ زیادہ ہو جاتی، عمر کیوں گوارا کرتا قیامت کے دن اس کا حساب دیتا۔ یہ ہے دیانت، یہ ہے امانت۔ عمر کا نام لینے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو ہم کس کا نام لیتے ہیں۔ یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کو آپ نے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا، سیدنا علی کو آپ نے بطور وزیر اعظم بنایا تھا، اور ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے۔ حضرت ایک دفعہ گئے، کسی عورت کے بارے میں پتہ چلا مدینے میں کہ اس کا کردار کچھ ٹھیک نہیں ہے، مردوں کا اس کے گھر میں آنا جانا ہے۔ آپ نے اس کا خاوند سفر پہ گیا ہوا تھا، آپ نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ مجھے آ کے ملو، میری عدالت میں آؤ۔ اب وہ بڑا ایک روب تھا، خوف تھا، اور وہ عورت حمل کے ساتھ سی۔ اب اس کو جب یہ پیغام ملا کہ عمر تمہیں بلاتے ہیں، تو وہ وہاں سے چلی، اور راستے میں خوف ہے، تھر تھراتی آ رہی کہ پتہ نہیں اب میرا انجام کیا ہوا، کیا کہیں گے عمر مجھے۔ اب چونکہ حمل کے ساتھ تھی، اس خوف کے ساتھ حمل ساقط ہو گیا،
डिलीवरी हो गई, बच्चा पैदा हुआ जिंदा, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद उसका इंतकाल हुआ। अब ये केस हज़रत उमर के पास आया। हज़रत उमर ने सहाबा से मशवरा किया क्या किया जाए। सहाबा ने कहा जी इसमें आपका क्या कसूर है, वो बस ठीक है, उसको अबॉर्शन हो गई, डिलीवरी हो गई, ख़त्म हो गया मामला। हज़रत अली खामोश थे। आपने कहा अली आप क्यों नहीं बोलते। हज़रत अली ने कहा नहीं जी, ये खौफ की वजह से उसका ये अबॉर्शन हुआ है, उसका जो सकत हमल जो साकित हुआ है खौफ की वजह से, और ये आपके खौफ की वजह से हुआ है, इसलिए आपको दियत देनी पड़ेगी। वो जो बच्चा फौत हुआ है उसकी दियत दें आप। तो हज़रत उमर ने वो दियत अता की, दी। ऐसा नहीं था, ये भी आपने ज़ाब्ता कायम किया कि हुक्मरानों पे तनकीद की जाए और उस तनकीद को कबूल किया जाए। हुक्मरानों को बरसरे मिंबर बरसरे ऐलान तनकीद करनी, आवाम को तनकीद करनी चाहिए, और हुक्मरानों का ये हक है, फर्ज है, उस तनकीद को कबूल करें। मिंबर रसूल पे खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमे का दिन है, मिंबर रसूल पे खड़े हैं और कहने लगे लोगों मेरी बात को सुनो। हजरत सलमान फारसी बड़ी शख्सियत है, वो भी उनका नहीं सुनते कि सलमान क्यों नहीं सुनते, क्या हुआ आपको। कहा कि देखो जो कपड़े तुमने तकसीम किए थे सब के हिस्से में एक एक कपड़ा आया था और तुमने दो पहने हुए हैं, ये कैसे हो गया। हुक्मरानों के इस कदर वॉच किया जा सकता है, निगाह रखी जा सकती है उन पर कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अवामी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हर बात पे निगाह रखी जा सकती है। उमर ये बताओ तुमने दो कपड़े कहां से हासिल किए, अगर तुम साबित करोगे फिर तुम्हारी बात सुनेंगे। और तुमने कहा सलमान बिल्कुल ठीक कहते हो, ठहरो मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इधर मेरी बात सुनो। अब्दुल्ला आए, कहा कि अब्दुल्ला इनकी बात का जवाब दो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे हिस्से में जो कपड़ा आया था वो मैंने अपने बाप को हदिया कर दिया। तो बाप के हिस्से में एक ही कपड़ा आया था, तो मैंने, बेटे ने अपने बाप को दिया। इस तरह उन्होंने पूरा लिबास बना लिया। हज़रत सलमान ने कहा कि उमर अब ठीक है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे भी और मानेंगे। यह है तनकीद का वो हक जो अवाम को हासिल है। आज हासिल है हमें तनकीद का हक, और फिर हम बेवकूफ बनते हैं, फिर हम भेड़ों की तरह इनके पीछे चलते हैं। है कोई जो तनकीद का हक दे। अवाम हुक्मरान तो दूर की बात है, महल्ले का मेंबर जो है तनकीद का हक नहीं देता, MNA MP तनकीद का हक नहीं देता, इसके बावजूद जो है हम उनके पीछे चलते। अल्लाह हमारे हाल पर है फरमाए। हज़रत उमर ने कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अब्दुर्रहमान सुना है कुछ नए काफिले मदीने में आए हैं, चलो आज की रात चलते हैं, वहां पर निगहबानी करते हैं। निगहबानी की ड्यूटी, चौकीदारे की ड्यूटी हम देते हैं, खलीफा वक्त है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को लेके चले, एक काफिला था, उनकी निगहबानी करने लगे, चौकीदारी की ड्यूटी देने लगे कि चोर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। इतने में देखा एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। आप उस माँ के पास कहे कि बीबी क्या हुआ, इस बच्चे को चुप कराओ। उसने कहा अच्छा मैं चुप करवाती हूँ। कुछ और थोड़ी देर गुजरी और फिर उसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आप फिर उसके पास गए, उसने कहा कि बीबी बच्चे को चुप कराओ, बाकी लोगों की नींद खराब हो रही है। उसने कहा अच्छा मैं करवाती हूँ। और जब फिर कुछ देर के बाद तीसरी दफा ऐसे ही मामला पेश आया तो आप फिर उस औरत के पास गए और उससे कहा कि क्या मामला है, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है। उसने कहा कि ए मर्द, तूने मुझे बहुत तंग किया। कौन है तू, जा चला जा वापस, तूने आज रात मुझे बहुत तंग किया। असल में मामला ये है कि मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ, दूध छुड़ाना चाहती हूँ, तो जब मैं दूध नहीं देती होता है। तो हज़रत उमर ने कहा चंद महीने का बच्चा है, तो दूध क्यों छुड़ा रही है, इसका दूध क्यों नहीं पिलाती। उसने कहा कि इसलिए कि कानून अमीरुल मोमिनीन ने ये बनाया है कि जो बच्चा दूध छोड़ देगा उसका वजीफा होगा बैतुल माल की तरफ से, जो बच्चे दूध पीते हैं उनका वजीफा नहीं होगा। इसलिए मैं वजीफे की मुस्तहिक हूँ, मुझे ज़रूरत है कि मैं वजीफा लूँ। तो मैं चाहती हूँ बच्चा दूध छोड़ दे, रोटी इसके हाथ में पकड़ाऊँ और किसी गवर्नर को जाके दिखाऊँ कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, तो मेरा वजीफा जारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर ने चीख मारी, रोना शुरू किया कि है उमर तू इतना जुल्म कर रहा था, तुझे तो अंदाजा ही नहीं था। वहीं से रोते हुए वापस हुए और सुबह की नमाज में साहबा ने कहा कि सारी नमाज में उमर रोते रहे और कहने लगे या अल्लाह मुझे नहीं पता था, ना जाने मेरी वजह से कोई बच्चा फौत ना हो गया। उनकी माएँ जबरदस्ती उनको दूध छुड़ा रही हैं, 2 साल तक तो पिला सकते हैं, मेरी वजह से, वजीफा लेने की वजह से जबरदस्ती दूध छुड़ा रही हैं। उसी वक्त ऐलान किया कि आज से हर वो बच्चा पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर होगा। जो भी मुसलमानों के यहाँ जो बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर किया जाएगा।
یہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا نظام بھی پہلی دفعہ کائنات میں حضرت عمر دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، یورپ کے اندر بہت ساری ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جہاں تعلیم بھی فری ہے، میڈیکل بھی فری ہے، بچوں کے وظائف ملتے ہیں۔ تو اس کا سلسلہ جو آغاز جو ہے سیدنا عمر سے ہوتا ہے۔ ہمیں تو خیر اندازہ ہی نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ہم تو صرف ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس کو ہمارے ٹیکسوں پہ جو ہے بڑے بڑے پلتے ہیں، ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہماری جیبوں سے جاتے ہیں، اور بدماشیاں اور عیاشیاں یہ بڑے کرتے ہیں سب۔ وہاں ایسے نہیں ہوتا۔ آج کل کی جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں اگر وہ ٹیکس لیتی ہیں تو ان کے ذمے ہے کہ آپ کو میڈیکل فری فراہم کرے، ان کے ذمے ہے کہ آپ کے بچوں کو تعلیم فری فراہم کرے۔ اس بات کا آغاز سیدنا عمر سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اسی دن سے ایک فرمان لکھوایا کہ آج سے جو بچہ بھی پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جو ہے شروع کر دیا جائے اور بیت المال میں سے اس کا وظیفہ ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں ہر وہ بندہ جو کام کرنے کے قابل نہیں ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، اس کا ذمہ حکومت کے ذمہ ہوتا ہے، وہ حکومت کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کا خرچ اٹھائے۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، جن کی شہادت یکم محرم کو ہے، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو اس محبت پہ وار کریں گے۔ خدا را اپنے آپ کو خبردار رکھیے، اس محبت کو بچا کے رکھیے اور بچا کے قبر میں حشر میں لے جائیے، تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ابو بکر عمر جو ہے ان کے روضے سے اٹھیں گے تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے والذین اتبعوہم بإحسان، اس آیت کے ضمن میں ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لوگ جو ہیں کل قیامت کو اپنی ماں کے ساتھ، کو اپنی باپ کے ساتھ، کو اپنے بھائی کے ساتھ، کو اپنے دوست کے ساتھ، کوئی یار کے ساتھ اٹھے گا، اور ابو بکر عمر کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں بھی ان کے ساتھ اور قبر میں بھی ان کے ساتھ، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ جو اعزاز ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں، یہ اس اعزاز میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، اب اس کے بعد کائنات میں قیامت تک اور نہیں شریک ہو سکتا۔ اور ایک اور آخری بات سنتے جائیے، جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، بلال ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، طلحہ ہے، زبیر ہوں، حمزہ ہوں، جو بھی صحابی ہیں وہ سارے آئے ہیں محمد کے مرید بن کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عمر ہیں جو آئے ہیں محمد کی مراد بن کر، باقی سارے مرید رسول ہیں، یہ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جھولی مانگ کر اللہ سے لیا تھا، میرے مولا یا عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ عمر ابن حشام ابو جہل کا نام ہے، یا عمر ابن خطاب دے دے۔ اللہ کو عمر ابن خطاب پسند ہے، اللہ نے دے دیے۔ تو باقی سارے جو صحابہ کیا ہیں؟ مرید رسول۔ عمر ہیں مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔